السلام. وعلیکم السلام. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلیں. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نہیں. قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، آج ہمارا 166واں دن ہے جب ہم اس اسٹڈی سرکل میں شامل ہیں. اللہ کرے کہ ہماری اس نشست کو اپنی جناب میں صرف قبولیت ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے باعث نجات بنا دے. ہم اپنی اصلاحات کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تحریف اور کارکن، اور صفحہ نمبر 32 سے جو ہے نیر بھائی یا پہلے شاہد بھائی لے لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے نیر بھائی پہلے لے لیں پھر بات. مبشر بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیار رہیے. پیج نمبر 43 ہے شاید نا؟ اب وہ اس کا ہے، وہ اس کا یہ نئی کتاب میں الگ ہے. امامت میں تغیر کی ضرورت. برابر. پی ڈی ایف کا نمبر ہے وہ. جی ہاں سب سے قدیم ہے. جی. امامت میں تغیر کی ضرورت. اب ہماری دعوت کے تیسرے نقطے کو لیجئے. ابھی جن دو نکات کی تشریح میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، یہ تیسرا نقطہ ان سے بالکل ایک منطقی نتیجے کے طور پر نکلتا ہے. ہمارا اپنے آپ کو بندگی رب کے حوالے کر دینا اور اس کی حوالگی اور سپردگی پہ ہمارا منافق نہ ہونا بلکہ مخلص ہونا، اور پھر ہمارا اپنی زندگی کو
تناقضات سے پاک کر کے مسلم حنیف بننے کی کوشش کرنا لازمی طور پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس نظام زندگی میں انقلاب لائیں جو آج کفر، دہریت، شرک، فسق اور فجور اور بد اخلاقی کی بنیادوں پر چل رہا ہے، اور جس کے نقشے بنانے والے مفکرین اور جس کا عملی انتظام کرنے والے بدترین مدبرین سب کے سب خدا سے پھرے ہوئے اور اس کے شرائع کے خیوط سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ جب تک زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی اور جب تک علوم و فنون، آرٹ اور ادب، تعلیم و تدریس، نشر و اشاعت، قانون سازی اور تنفیذ قانون، مالیات، صنعت و حرفت، تجارت اور انتظام ملکی اور تعلقات بین الاقوامی، ہر چیز کی باغ ڈور یہ لوگ سنبھالے ہوئے رہیں گے۔ کسی شخص کے لیے دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا اور خدا کی بندگی کو اپنا ضابطۂ حیات بنا کر رہنا نہ صرف عملاً محال ہے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو اعتقاداً ابھی اسلام کا پیرو چھوڑ جانا غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ صحیح معنوں میں جو شخص بندہ رب ہو اس پر منجملہ دوسرے فرائض کے ایک اہم ترین فرض یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کے مطابق دنیا کے انتظام کو فساد سے پاک کرے اور صلاح پر قائم کرے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمام کار صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو۔ فساق و فجار اور خدا کے باغی اور شیطان کے مطیع دنیا کے امام و پیشوا اور منتظم رہیں، اور پھر دنیا میں ظلم و فساد، بد اخلاقی اور گمراہی کا دورہ نہ ہو، یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ اور آج تجربہ و مشاہدے سے کل شمس فی النہار ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بس ہمارا مسلم ہونا خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم دنیا کے ائمہ ضلالت کی پیشوائی ختم کر دینے اور غلبہ کفر اور شرک کو مٹا کر دین حق کو اس کی جگہ قائم کرنے کی سعی کریں۔ امامت میں انقلاب کیسے ہوتا ہے؟ مگر یہ تغیر محض چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہرحال دنیا کا انتظام چاہتی ہے، اور دنیا کے انتظام کے لیے کچھ صلاحیتیں اور قوتیں اور صفات درکار ہیں جن کے بغیر کوئی گروہ اس انتظام کو ہاتھ میں لینے اور چلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اگر مومنین صالحین کا ایک منظم جتھا ایسا موجود نہ ہو جو انتظام دنیا کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر مشیت الہی غیر مومن اور غیر صالح لوگوں کو اپنی دنیا کا انتظام سونپ دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ ایسا موجود ہو جائے جو ایمان بھی رکھتا ہو، صالح بھی ہو، اور ان صفات اور صلاحیتوں اور قوتوں میں کفار سے بڑھ جائے جو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے ضروری ہیں، تو مشیت الہی نہ ظالم ہے اور نہ فساد پسند کے پھر بھی اپنی دنیا کا انتظام فساق و فجار اور کفار ہی کے ہاتھ میں رہنے دے۔ بس ہماری دعوت صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ دنیا کی زمام کار فساق و فجار کے ہاتھ سے نکل کر مومنین صالحین کے ہاتھ میں آئے، بلکہ ایجاباً پوزیٹیولی ہماری دعوت یہ ہے کہ اہل ایمان اور صلاح کا ایک ایسا گروہ منظم کیا جائے جو نہ صرف اپنے ایمان میں پختہ، نہ صرف اپنے اسلام میں مخلص و اکرم، اور نہ صرف اپنے اخلاق میں صالح و پاکیزہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ان تمام اوصاف اور قابلیتوں سے بھی آراستہ ہو جو دنیا کی کارگاہ حیات کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے ضروری ہیں، اور صرف آراستہ ہی نہ ہو بلکہ موجودہ کار فرماؤں اور کارکنوں سے ان اوصاف اور قابلیتوں میں اپنے آپ کو فائق تر ثابت کر دے۔ جماعت اسلامی کا مقصد اور مسلک۔ مقصد جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے: انسانی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں، فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، تمدن و معاشرت، معیشت و سیاست، قانون و عدالت، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے۔ یہ مقصد اول روز سے ہمارے پیش نظر رہا ہے، اور آج بھی یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہمارے پیش نظر کبھی تھا نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ آج تک جس کام سے بھی ہم نے دلچسپی لی ہے اسی مقصد کے لیے لی ہے، اور اسی حد تک لی ہے جس حد تک ہماری
دانست میں اس کا تعلق اس مقصد سے تھا جس چیز کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا جامع نام قرآن کی اصطلاح میں دین حق ہے، یعنی وہ نظام زندگی دین جو پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اللہ کی بندگی و اطاعت پر مبنی ہو۔ مگر اس کے لیے کبھی کبھی ہم نے حکومت الہیہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، جس کا مفہوم دوسروں کے نزدیک چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کو حاکم حقیقی مان کر پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کی محکومیت میں بسر کرنا۔ اس لحاظ سے یہ لفظ بالکل اسلام کا ہم معنی ہے۔ اس بنا پر ہم ان تینوں اصطلاحوں دین حق، حکومت الہیہ اور اسلام کو مترادف الفاظ کی طرح بولتے رہے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کی جدوجہد کا نام ہم نے اقامت دین، شہادت حق اور تحریک اسلامی رکھا ہے، جن میں سے پہلے دو لفظ قرآن سے ماخوذ ہیں اور دوسرا لفظ عام فہم ہونے کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ ان الفاظ میں سے کسی پر اگر لوگوں نے ناک بھون چڑھائی ہے تو اس لیے کہ انہوں نے ہماری اصطلاح سے اپنا مفہوم مراد لے لیا۔ ہمارا مفہوم مراد لیتے تو امید نہ تھی کہ اس پر وہ ناراض ہوتے۔ ہماری دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام ان لوگوں کی جائیداد نہیں ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں، بلکہ خدا نے یہ نعمت ان سب کے لیے بھیجی ہے جو انسان پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ روئے زمین کے کسی خطے میں بستے ہوں۔ اس بنا پر ہمارا مقصد محض مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کی زندگی کو دین حق پر قائم کرنا ہے۔ مقصد کی یہ وسعت آپ سے آپ تقاضا کرتی ہے کہ ہماری اپیل عام رہے اور کسی مخصوص قوم کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کوئی ایسا طرز عمل نہ اختیار کیا جائے جو اسلام کی اس عام اپیل کو نقصان پہنچانے والا ہو یا اس کی نقیض واقع ہونا ہو۔ مسلمانوں سے ہم کو دلچسپی اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم ان میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری قوم ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہماری دلچسپی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، دنیا میں اس کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، نوع انسانی تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے انہی کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے اس پیغام کو مؤثر بنانا اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پورے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کریں۔ اس بنا پر ہمارا راستہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیشہ الگ رہا ہے اور آج بھی الگ ہے جنہیں مسلمانوں سے اصل دلچسپی اس لیے ہے کہ وہ ان کی قوم ہیں، اور اسلام سے یا تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے یا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی قوم کا مذہب ہے۔ اسلام، مسلم قومیت اور ہم نے اپنے مقصد کے لحاظ سے اپنی تحریک کو اس طرز پر اٹھایا ہے کہ ایک طرف اس کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام رہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو اسلام کی مکمل اور صحیح علمی و عملی شہادت دینے کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم نے کبھی اسلام اور مسلم قومیت کے فرق اور امتیاز کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم نے کبھی اسلام اور مسلم قومیت کے فرق اور امتیاز کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم نے اسلام کے اصول و احکام اور اسلامی دعوت کے مفاد کو ہمیشہ قوم اور قومی مفاد پر مقدم رکھا ہے، اور جہاں کہیں ان دونوں چیزوں میں تناقض واقع ہوا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کی خاطر قوم اور اس کے مفاد سے لڑ جانے میں تعامل نہیں ہوا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لیے کوشش کی تو اس لیے نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح اس قوم کا بھی امتیازی وجود برقرار رہے، بلکہ صرف اس لیے یہ قوم دنیا میں حق کی شہادت ادا کرنے کے لیے قائم و دائم رہے۔ ہم نے ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام بھی چاہا تو اس غرض سے نہیں کہ روئے زمین پر ایک اور ٹرکی یا ایک اور مصر یا ایران کا اضافہ ہو جائے، بلکہ صرف اس غرض سے کہ ایک خالص اسلامی ریاست قائم ہو جو اسلامی نظام زندگی کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ہماری اس پوزیشن کو وہ لوگ کبھی نہ سمجھ سکے جو اسلام اور مسلم قومیت کو گڑ مڑ کرتے ہیں یا قوم کو دین پر مقدم رکھتے ہیں، یا دین کے بجائے صرف قوم سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے راستے اگر کبھی کہیں ملے بھی تو عارضی طور پر اس جگہ جہاں اتفاقاً اسلام نے ہمیں اور ان کو جمع کر دیا، ورنہ اکثر ہمارے اور ان کے طرز فکر و عمل میں تصادم ہی رہا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہم کو بارہا غداری کے تانے بھی سننے پڑے ہیں، مگر یہ تانے ہمارے لیے بالکل بے معنی ہیں۔ ہم وفاداری کا مستحق صرف خدا اور رسول کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو جو خدا اور رسول کا وفادار ہو۔ اس وفاداری سے انحراف تو البتہ ہمارے نزدیک
دنیا و آخرت میں لعنت کا موجب ہے، لیکن اگر اس وفاداری میں ہم ثابت قدم ہوں تو پھر دوسری جس چیز کا بھی ہمیں غدار ٹھہرا جائے وہ ہمارے لیے باعث شرم نہیں بلکہ باعث فخر ہے۔ جی شاہد بھائی آ گئے آپ؟ جی جی چلیے ہمارا تصور دین یہاں سے پڑھ۔ ہمارا تصور دین، دین حق اور اقامت دین کے تصور میں بھی ہمارے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم دین کو محض پوجا پاٹ اور چند مخصوص مذہبی عقائد اور رسوم کا مجموعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ لفظ طریق زندگی اور نظام حیات کا ہم معنی ہے، اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں اور تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ زندگی کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر الگ الگ اسکیموں کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کی تقسیم اگر کی بھی جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو انسانی جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے سے ممیز ہونے کے باوجود آپس میں اس طرح پیوستہ ہیں کہ وہ سب مل کر ایک کل بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ہی روح جاری و ساری ہوتی ہے۔ یہ روح اگر خدا اور آخرت سے بے نیازی اور تعلیم انبیاء سے بے تعلقی کی روح ہو تو پوری زندگی کا نظام ایک دین باطل بن کر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا پرستانہ مذہب کا ضمیمہ اگر لگا کر رکھا بھی جائے تو مجموعی نظام کی فطرت بتدریج اس کو مزمل کرتے کرتے آخرکار بالکل محو کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ روح خدا اور آخرت پر ایمان اور تعلیم انبیاء کے اتباع کی روح ہو تو اس سے زندگی کا پورا نظام ایک دین حق بن جاتا ہے، جس کے حدود عمل میں نا خدا شناسی کا فتنہ اگر کہیں رہ بھی جائے تو زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب محض مسجدوں میں دین قائم کرنا یا چند مذہبی عقائد اور اخلاقی احکام کو تبلیغ کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے اور چھاؤنی، کورٹ اور پارلیمنٹ، ایوان وزارت اور سفارت خانے، سب پر اسی ہی ایک خدا کا دین قائم کیا جائے، جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے، اور سب کا انتظام اسی ایک رسول کی تعلیم کے مطابق چلایا جائے، جسے ہم اپنا ہادی برحق مان چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو ہماری ہر چیز کو مسلمان ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے کسی پہلو کو بھی شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سب کچھ خدا کا ہے، شیطان یا قیصر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مذہب اور سیاست کی یکجائی، ہماری ان باتوں پر وہ سب لوگ برہم ہیں جنہوں نے مذہب کا ایک محدود تصور اختیار کر رکھا ہے، جو تفریق دین و دنیا اور امتیاز مذہب و سیاست کے قائل ہیں، جن کے نزدیک ایک خدا اور قیصر کے درمیان تقسیم ہو سکتی اور ہونی چاہیے، اور جن کی نگاہ میں خدا راستی کا دین بے خدا تمدن و سیاست کے ساتھ زندگی کا بٹوارا قبول کر سکتا ہے، اور مسجد و خانقاہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر باقی سب کچھ اپنے حریف کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ لوگ ہم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم مذہب کی تبلیغ کرو، سیاست میں کیوں دخل دیتے؟ مگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب کیا یہ لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست پر چنگیزی مسلط رہے اور ہم مسجد میں مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں، اور آخر وہ مذہب کون سا ہے جس کی تبلیغ کے لیے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ پادریوں والا مذہب ہے جو سیاست میں دخل نہیں دیتا تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ سیاست میں محض دخل ہی نہیں دیتا بلکہ اس کو اپنا ایک جز بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم پہلے مذہبی لوگ تھے،
اب سیاسی گروہ بن گئے ہو، حالانکہ ہم پر کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جب ہم غیر سیاسی مذہب کے لحاظ سے مذہبی رہے ہوں، اور آج خدا کی لعنت ہو ہم پر اگر ہم غیر مذہبی سیاست کے لحاظ سے سیاسی بن گئے ہوں۔ ہم تو اسلام کے پیرو ہیں اور اسی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جتنا مذہبی ہے اتنے ہی ہم مذہبی ہیں اور ابتدا سے تھے۔ تم نے نہ کل ہمیں سمجھا تھا جبکہ ہم کو مذہبی گروہ قرار دیا، اور نہ آج سمجھا ہے جبکہ ہمارا نام سیاسی جماعت رکھا۔ سیاست اور مذہب میں تمہارا استاد یورپ ہے، اس لیے نہ تم نے اسلام کو سمجھا اور نہ ہمیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا تو صرف معبود ہے، تم نے یہ سیاسی حاکمیت اس کے لیے کہاں سے ثابت کر دی؟ اور اس پر غضب یہ ہے کہ تم اس حاکمیت کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہو۔ اس پر غضب یہ ہے کہ تم اس حاکمیت کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہو اور انسانی حاکمیت کے منکر ہو۔ یہ تو خالص خارجیت ہے، کیونکہ تمہاری طرح خارجی بھی یہی کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روح سے خدا کا حق صرف عبادت و پرستش ہی نہیں ہے بلکہ طاعت و عبودیت بھی ہے۔ ان میں سے جس حق میں بھی خدا کے ساتھ دوسروں کا شریک کیا جائے گا شرک ہوگا۔ بندوں میں سے کسی کی اطاعت اگر کی جا سکتی ہے تو صرف خدا کی اذن شرعی کی بنا پر کی جا سکتی، اور وہ بھی خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر، رہا خدا سے بے نیاز ہو کر مستقل بالذات مطاع ہونا تو وہ تو رسول کا حق بھی نہیں ہے کہ جا کے کسی انسانی ریاست یا سیاسی تمدنی ادارے کا حق ہو۔ جس قانون، عدالت اور حکومت میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو سند نہ مانا جائے، جس کا بنیادی اصول یہ ہو کہ اجتماعی زندگی کے جملہ معاملات میں اصول اور فروغ تجویز کرنا انسانوں کا اپنا کام ہے، اور جس میں قانون ساز مجلس خدائی احکام کی طرف رجوع کرنے کے سرے سے ضرورت ہی نہ تسلیم کرتی ہو اور عملاً ان کے خلاف قوانین بناتی ہو، اس کی اطاعت کے لزوم تو درکنار جواز تک کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس بلا کو زیادہ سے زیادہ صرف برداشت کیا جا سکتا ہے جبکہ انسان اس کے پنجے اقتدار میں گرفتار ہو جائے، مگر جو شخص ایسی حکومت کے حق فرما روائی کو تسلیم کرتا ہے اور اس بات کو ایک اصول برحق کی حیثیت سے مانتا ہے کہ خدائی ہدایت کو چھوڑ کر انسان بطور خود اپنے تمدن، سیاست اور معیشت کے اصول و قوانین واضح کر لینے کے مجاز ہیں، وہ اگر خدا کو مانتا ہے تو شرک میں مبتلا ہے، ورنہ زندق میں ہمارے اس مسلک کو خارجیت سے تعبیر کرنا مذہب اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب اصول میں سے جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں یہی لکھا ملے گا کہ حکم دینے کا حق اللہ کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پر عاملانہ آمدنی اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں، جان لو کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور حاکم صرف وہ ہے جو اللہ نے دیا۔ اور شیخ محمد خضری اپنی کتاب اصول الفقہ میں کہتے ہیں، در حقیقت حکم اللہ کے فرمان کا نام ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم دینے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ یہ صرف دو خارجیوں کے اقوال ہم نے بطور مثال نقل کر دی ہیں۔ اس طرح کے خارج کی آپ جس قدر چاہیں طویل فہرست دی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت۔ کچھ اور لوگ ہیں
جو کچھ اور لوگ ہیں جو چندرا کر پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت الہیہ یا اسلامی حکومت کا قیام کس نبی کی دعوت کا مقصود رہا ہے، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن اور توریت میں عقائد و عبادت کے ساتھ دیوانی اور فوجداری قوانین اور صلح و جنگ کے احکام اور معیشت و معاشرت کے قواعد، ضوابط اور سیاسی تنظیم کے اصول بیان ہوئے ہیں؟ کیا یہ سب محض تفنین تباہ کے لیے ہیں؟ کیا یہ آپ کی تمیزی پر چھوڑا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیمات میں سے جس چیز کو چاہیں جزء دین مانیں اور جسے چاہیں غیر ضروری زوائد میں شمار کریں؟ کیا انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام قائم کیے وہ ان کی پیغمبرانہ دعوت کے مقاصد میں سے نہ تھے؟ محض اتفاقات سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنا شوق فرما روائی پورا کیا تھا۔ کیا دنیا میں کوئی قانون اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کہ صرف اس کی تلاوت کر لی جائے، اس کا نفاذ سرے سے مقصود ہی نہ ہو؟ کیا واقعی ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم روز اپنی نمازوں میں کتاب اللہ کی وہ آیت پڑھیں جن میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اصول اور احکام بیان ہوئے ہیں، اور رات دن ہماری زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات ان کے خلاف چلتے رہیں؟ مسلک نہیں یہاں سے مبشر بھائی لیجیے۔ مبشر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ذرا سفر میں ہوں، اچھا نہیں بیٹھ سکتا ابھی۔ ٹھیک ہے، چلیے اظہر صاحب آپ بھی۔ مسلک خدا کی بندگی جس پر ہم پورے نظام زندگی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک واضح مسلک ہے، اور وہ مختلف گروہوں کو مختلف وجہ سے پسند نہیں آتا۔ ہمارے نزدیک ہر شخص اس کا مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جس طرح چاہے خدا کی بندگی کرے، بلکہ اس کی ایک صحیح صورت ہے، اور وہ اس شریعت کی پابندی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس شریعت کے معاملے میں کسی مسلمان کے اس حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شریعت کی جن باتوں کو چاہے قبول کرے اور جن باتوں کو چاہے رد کر دے، بلکہ ہم اسلام کے معنی ہی اطاعت خداوندی اور اتباع شریعت محمدی سمجھتے ہیں۔ شریعت کے علم کا ذریعہ ہمارے نزدیک صرف قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول بھی ہے، اور قرآن و حدیث سے استدلال کا صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے نظریات پر خدا اور رسول کی ہدایت کو ڈھالے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریات کو خدا اور رسول کی ہدایت پر ڈھالے۔ پھر ہم نہ تو تقلید جامد کے قائل ہیں جس میں اجتہاد کی جگہ نہ ہو، اور نہ ایسے اجتہاد کے قائل ہیں کہ ہر بات کی نسل اپنے سے پہلے کی نسلوں کے سارے کام پر پانی پھیر دے اور بالکل نئے سرے سے ہماری عمارت اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہاں اجتہاد کی بات آئی۔ ہلو، کہ یہ پہلا جو بات آئی اجتہاد کے قائل ہے، مطلب کہ کوئی مسئلہ جب درپیش آتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک نئی صورت یعنی اس کا حل نکالا جائے۔ لیکن یہاں دوسری بات یہ آ رہی کہ ہم نہ ایسے اجتہاد کے قائل ہیں کہ ہر بات کی نسل اپنے سے پہلے کی نسلوں کے سارے کام پانی میں پھیر دے۔ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجتہاد کیا ہے؟ جہاں کوئی واضح حکم قرآن میں نظر نہ آئے، واضح حکم حدیث میں نظر نہ آئے، اور کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے، تو اس موقع پر قرآن و حدیث کے اس فہم فراست کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یہ ہے اجتہاد۔ اور اجتہاد
اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ یہاں تقلید جامد بولے. تقلید جامد یعنی ایکسکلوزیو وہ فالوئنگ جو پہلے گزری بس ویسی کریں گے مکھی ٹو مکھی, کوئی تبدیلی نہیں. مثال کے طور پہ اسپیس میں جانے کی بات ہے, پہلے فلائٹ میں کبھی صحابہ نہیں اڑے, اب اسپیس میں جائیں گے تو وہاں نماز کیسا پڑھیں گے, رمضان کا مہینہ آیا تو روزے کیسا رکھیں گے. تو یہ اجتہاد ہے, قرآن و حدیث کی روح سے کیسا کرنا چاہیے. کسی ایسے ملک کے حصے میں یا دنیا کے خطے میں رہتے ہیں جہاں 24 گھنٹے جو ہے رات ہوتی ہے یا 24 گھنٹے دن ہوتا, تو اس میں رات کا تصور ہی نہیں ہے, تو پھر کیا روزہ 24 گھنٹے کا رکھیں گے؟ تو یہ ان سب چیزوں میں قرآن و حدیث کے فریم ورک میں اجتہاد. تو یہاں اتنا بھی اجتہاد نہیں اختیار کر لیں گے ہم کہ پچھلے ہمارے کیے گئے بزرگوں کے اور اسلاف کے, صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے, اولیاء اللہ کے, ان سب کے کاموں پر پانی پھیر کے بولے اصل جو کچھ کر رہے ہیں ہم یہی ہے جو دراصل موجودہ زمانے میں ہم نے دین کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا. نہ ہم اس درجے کے اجتہاد کے ہیں, نہ ہم وہ اس ایکسٹریم کے. اچھا اچھا, یہ معنی آ رہے ہیں اس کے. کیا ہوتا ذرا جمعہ 8 دن ذرا نمازاں پڑھ کے سینے پہ ہاتھ بنا تو امام ابو حنیفہ کے کون ہے بولتا مکتبے میں ٹھہر کے, اور اپنے آپ کو بولتا ہوں میں سلفی ہوں بولتا, جبکہ 2 کتابیں پڑھا ہوا ہے نا, ایک حدیث تفسیر پڑھا ہوا ہے نہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کو بول رہا کہ جو ہے نا مخلد ہے. اس کو معلوم اس کیا مخلد کے اسپیلنگ نہیں بول سکتا, اس کی تشریح نہیں سمجھتا, لیکن اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساری زندگی کے کارناموں کو ایک جملے میں پھیر کے سمجھتا کہ انہیں مسلمانوں کے 15 دن ہوا, سینے پہ ہاتھ بند کے 8 دن ہوا, اور سب کو جو کافر بنانے پہ چلا ہے. بالکل بالکل. تو پچھلے کاموں پہ پانی کی ہم سب کی قدر کرتے ہیں, چاہے وہ کسی مکتب فکر کے. ابھی یقین مانو ارتگل کے اس ڈرامے کے بعد میں جو ہے بہت سی باتوں سے میں بھی واقف نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہوتا سب باتوں سے. تو میں ابن العربی کون ہے بلکہ ان کے متعلق دیکھا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے اتنے پیارے الفاظ میں ان کی تعریف کی ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ جو ارتگل کو جو ہے جنگلوں میں آ کر جو ہے خدا کی جو ہے خوف سے آراستہ کرنا اور دل کو طمانت قلب دلانا اور ہمت دلانا کہ اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ ہے, تم حق اور باطل کے مارکے نہیں, آپ یقین مانو بڑا غیر معمولی کا ان کی تفسیر ہے ابن العربی کی. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی سارے بریلوی ایسی ہوتے ہیں فلاں, تو یہ کنکلوژن ہمارا کام نہیں. ہم جو ہے ہم تو سمجھدار وہ لوگ ہیں جو, یعنی آپ یقین مانو ہمارا مسلک تو جو ہے بہت ماڈریٹ مسلک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حج کے بارے میں پوچھے, اللہ کے رسول ایسا کرے تو ایسا کرے تو ایسا کرے, تو آپ نے کہا ٹھیک. کسی نے آگے کہا ایسا کرے ویسا کرے ویسا کرے, تو کہا ٹھیک. صحابہ بولے اللہ کے رسول ان کو بھی ٹھیک بولے ان کو بھی ٹھیک بولے. یہ ہے حکمت نبوی, فراست نبوی, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹے یا مشکلیں کھڑے کر کے سب کو کافر بنا کے اکیلا جنت کو جاتا کر دینا. ہماری مسجد ہی الگ ہے, 2 اینٹ کی مسجد ہے. جی اس مسلک کا ہر جز ایسا ہے جس سے ہماری قوم کا کوئی نہ کوئی گروہ ہم سے ناراض ہے. کوئی سرے سے خدا کی بندگی کا خائل ہی نہیں, کوئی شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنی ثوابدید کے مطابق خدا کی بندگی کرنا چاہتا, کوئی شریعت میں اپنا اختیار چلانا چاہتا ہے, اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اس شریعت میں رہے, اور جو اسے پسند نہیں ہے وہ شریعت سے خارج ہو جائے. ہاں یہ سلیکٹیو ہے, دیکھو اس کا مسلک. ہاں ہم یہ مسلک کے لوگ نہیں ہیں, سلیکٹیو نہیں ہے. کوئی قرآن و حدیث سے قطع نظر کر کے اپنے من گڑت اصولوں کا نام اسلام رکھے ہوئے, کوئی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو مانتا, کوئی اصول اور نظریات کے کوئی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو مانتا ہے, کوئی اصول اور نظریات اور کہیں باہر سے لے آتا ہے, کوئی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو مانتا ہے, کوئی اصول اور نظریات کہیں باہر سے لے کر آتا ہے یا اپنے دل سے گھڑ کر لایا ہے, اور پھر زبردستی قرآن و حدیث کے ارشادات کو ان پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. کسی کو تقلید جامد پر اصرار ہے, اور کوئی تمام پچھلے ائمہ کے کارناموں کو دریا برد کر کے نیا اجتہاد کرنا چاہتا ہے. کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ خاص کر لاسٹ پیراگراف کے مسلک والے اتنے امپورٹنٹ ہیں, اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس اور مقام و مرتبہ ہے وہ کوئی پوسٹ مین کا نہیں ہے کہ
قرآن جیسی کتاب اللہ کی طرف سے ملی اور اسے لا کے امت کو دے کے چلے گئے. نہیں، آپ تو مربی ہیں، مزکی ہیں، آپ ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں. اس کتاب پہ سب سے پہلے آپ نے عمل کیا اور اس کے مطابق اس کتاب کی تشریح کر کے انسانیت کو بتلا دیا. تو آپ جو ہے پوسٹ مین لا کے ڈیلیور کرنے والے نہیں. نبی کی سنت ہے. کسی کا حال یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت. کسی کا حال یہ ہے کہ خالی حدیثیں بس ہے، خالی قرآن کی کیا ضرورت ہو. تو یہ جو ہے قرآن چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کمپائل نہیں ہوا، لکھا نہیں گیا، فلاں کیسے کیسے مشکوک باتیں تو ہم ان لوگوں نے کی ہیں. تو یہ بہت واضح کر دیا مولانا نے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر معمولی باتیں. چلیے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور کچھ پڑھ لیں. دعوت اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. ایک بنیادی انسانی اخلاقیات، دوسرا اسلامی اخلاقیات. یہ اخلاقیات ہم پہلے پڑھے ہیں، پھر پڑھیں گے. اصل میں انسانی مختلف اخلاقیات تقریروں کو، مولانا کی مختلف تقریروں کو ایک جگہ کر کے اس ٹائٹل کے نام سے جمع کر دیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں. جی. اب چونکہ ہم حیات کیا تھی وہ مولانا کی کتاب زندگی حیات، نہیں اسلام ایک حیات زندگی جو کتاب پڑھے نا ہمیں، اس کے اندر بنیادی اخلاقیات جو ہے یہ وہی دکھ رہے میرے کو. تو ایک انسانی اخلاقیات اور ایک ایمانی اسلامی اخلاقیات. ہاں اسلامی. تو ایک جنرلائز ہیومن اخلاق ہے اور ایک ہے اسلامک. تو اسلامک اور ہیومن جو ہے الگ الگ چیز نہیں رہتی. وہ بہرحال بہت اچھی تشریح ہے، بہت معنی خیز ہے. بنیادی انسانی اخلاقیات. بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے. ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرط لازم ہے، خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے. ان اخلاقیات میں اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا اور وحی اور رسول اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں، طہارت نفس اور نیت خیر اور عمل صالح سے آراستہ ہے یا نہیں، اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا برے مقصد کے لیے، قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو اور اس کی زندگی پاک ہو یا ناپاک، اس کی صحیح کا مقصد اچھا ہو یا برا. جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہوگا جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور ان لوگوں سے بازی لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص. میں بالکل برابر بات بول رہا ہوں. اس سے پہلے ہم یہ پڑھے کانفیڈنس کے ساتھ. پڑھے بھائی، ہم کہاں بول رہے ہیں، کئی تقریروں کو ایک جگہ کیا ہوا ہے مولانا میں. تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں کتاب. ہاں تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد، یہی بنیاد ہے. علاوہ بھی ایک اور کتاب میں بھی آیا تھا، تو جو پڑھتے وقت میں یہ ریفرنس دیا تھا کہ یہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد ہے. تو یہ تھرڈ ٹائم ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. چلیے ماشاءاللہ، بالکل رائٹ ڈیئر، رائٹ. جو ہے 3 نے 5 بار بھی ضرورت پڑی تو پڑھیں گے. چلیے کوئی بات نہیں، بہت کام کی چیز ہے. پڑھی. اچھا، یہ ایک انڈر لائن میں یہ مولانا محترم کی اس تقریر کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے 21 اپریل 1945 عیسوی کو جماعت اسلامی کی کل ہندی اجتماع منعقد دارالسلام نصب پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب میں کی اور پھر تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں کے عنوان پر پیمفلیٹ کی صورت میں شائع. مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مصلح ہو یا مفسد، غرض جو بھی وہ اگر کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کے اندر ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو، عزم اور حوصلہ، صبر و ثبات اور استقلال ہو، تحمل اور برداشت ہو، ہمت و شجاعت ہو، مستعدی اور جفاکشی ہو، اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بلبوتا ہو، حرم و احتیاط اور معاملے فہمی و تدبر ہو، حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدبیر کرنے کی قابلیت ہو، اپنے جذبات و خواہشات اور ہیجان پر قابو ہو اور دوسرے انسانوں کو موہنے اور ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو.
پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خصائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہو جو فی الحقیقت جو ہر آدمیت جوہر آدمیت ہے اور جن کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے، مثلا خودداری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسط قلب و نظر، سچائی، امانت، راست بازی، پاس عہد، معقولیت، اعتدال، شائستگی، طہارت و نفاذت اور ذہن و نفس کا انضباط۔ یہ حنیف بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں آگے کے پیراگراف؟ جی حنیف بھائی جی جی انشاءاللہ۔ جی پڑھیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہو تو گویا یوں سمجھیے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقتور جماعت وجود میں آ سکتی ہے، لیکن یہ سرمایہ مجمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط، مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں۔ مثلاً تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق نہ ہوں اور اس نصب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی عزیز تر رکھیں، ان کے اندر آپس کی محبت اور ہمدردی ہو، انہیں مل کر کام کرنا آتا ہو، وہ اپنی خودی و نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم صحیح کے لیے ناگزیر ہے، وہ صحیح و غلط رہنما میں تمیز کر سکتے ہوں اور موضوع آدمیوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں، ان کے رہنماؤں میں اخلاص اور حسن تدبیر اور رہنمائی کی دوسری ضروری صفات موجود ہوں، اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رہنماؤں کی اطاعت کرنا جانتی ہو، ان پر اعتماد رکھتی ہو اور اپنے تمام ذہنی، جسمانی اور مادی ذرائع ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو، نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور احساس رائے عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دے جو اجتماعی فلاح کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں بنیادی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ بالواقع یہی اخلاقی اوصاف انسان کی اخلاقی طاقت کا اصل منبع ہے، اور انسان کسی مقصد کے لیے بھی دنیا میں کامیاب صحیح نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے، اور اگر کوئی کاراگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لیے۔ آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو تب بھی آپ کے لیے مفید وہی ہتھیار ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو، نہ کہ سڑی گلی پھوس لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تاب نہ لا سکتی ہو۔ یہی وہ بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ تم میں جو لوگ جہالت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں، یعنی زمانے جہالت میں جو لوگ اپنے اندر جو جوہر قابل رکھتے تھے وہی زمان اسلام میں
مردان کار ثابت ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے غلط راہوں میں صرف ہو رہی تھی اور اسلام نے آ کر انہیں صحیح راہ پر لگا دیا۔ مگر بہرحال ناکارہ انسان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے نہ اسلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد دریائے سندھ سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل تک دنیا کے ایک بڑے حصے نے محسوس کر لیے۔ اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا، جس کے اندر کی کیر کڑ کی زبردست طاقت موجود تھی۔ جی جس کے اندر جی کیریکٹر کیریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کم ہمت، ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کو بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟ جزاک اللہ۔ یہ بہرحال وقت ہو چلا ہے، تو آج پھر سے جو ہے ہم تحریک اسلامی کی بنیادی اخلاقی بنیادوں کا ایک حصہ ہے، ایک تقریر جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آج جو ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ہماری گفتگو تھی امامت میں تغیر کی ضرورت، یعنی آج جن کے ہاتھوں میں اس زمین کی باغ دوڑ ہے یہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لہٰذا خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنے گا، لہٰذا آپ کو جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تب کیسے ہوگا یہ؟ اس کے لیے مولانا نے بڑی عجیب اور بڑی اہم ترین بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا یہ کبھی ممکن ہے کہ اللہ نے کبھی ایسا ہوا ہے زمین میں ناکارہ، ناہنجار، فاسق، فاجر لوگوں ہی کے ہاتھوں میں سب کچھ تھما دیا؟ لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوں اور ان کے اندر وہ زمین پہ چلانے والے اصول، زندگی کو بہتر گزارنے کے جو اصول ہیں وہ اگر گزارے اس کے مطابق کے لوگ ہوں تو پھر انہی کے ہاتھ میں ہوتی، ورنہ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان ہیں، وہ خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں اس زمین کی کاروبار یا اس زمین کا جو کارخانہ یا اس زمین کی پیشوائی اللہ تعالیٰ حوالے نہیں کرتے۔ جب تک فاسق فاجر لوگ جو ہے اچھے لوگ ہوں تو فاسق فاجروں کے ہاتھ میں یہ زمام کار نہیں جاتے۔ جماعت اسلامی کا مقصد اور مسلک اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے مولانا نے، کہ وہ اعتراضات جو ہم پہ کیے جاتے ہیں، لوگ کہیں ہم پر کیا کیا الزامات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ تھے، پہلے دیندار لوگ تھے، بعد میں جا کے سیاسی ہو گئے، تو ہم جو ہے دین اور سیاست کو پہلے تو الگ کرتے ہی نہیں، دین اور سیاست دونوں مل کے، بلکہ وہ جو پنچ لائن تھی جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو ہلاکو خان کا باپ جو تھا وہ چنگیز خان، اگر آپ جو ہے سیاست کو دین سے جدا کر دیں تو سوائے قتل و غارت گری اور اس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور یہ جو ہمارا مسلک ہے کہ ہم وہ ماڈریٹ اور وہ سٹینڈ کو رکھنے والے لوگ ہیں جو سبھی کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، سبھی کی باتوں سے فیض اور سبھی کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری اساس اور بنیاد، ہمارا منبع اور سرچشمہ، ہماری نالج اور ہمارے ان باتوں کا عکس کرنے کا جو ہے وہ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت یا سیرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے ماخوذ جو کچھ باتیں ہوں گی، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی زبانیاں ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام ابن تیمیہ ہو، امام کوئی اور ہو، یا شیخ عبد القادر گیلانی، چاہے کوئی ہو، ان کی زبانی اگر ہمیں کوئی بات ملتی ہے جو کتاب و سنت کے اس فریم ورک کے مطابق ہو، سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لان تان، اور پچھلے لوگوں کی کارکردگی کو، ان کی زندگی کے کارناموں کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو ایسی ایک دو جملوں کے ذریعے سے ہم پانی کے حوالے یا سپرد کیا ہے وہ کیا جملہ کا استعمال کیا، دریا کے جو ہے میں ڈبو دینے والا کام نہیں کرتے ہم، تو وہ ان کی قدردانی کرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں، اور ہمارا مسلک ماڈریٹ ہے۔
ہم ایکسٹریمزم کو نہیں جاتے، بلکہ مولانا نے آج دو اور باتیں بھی ہوئی ہیں، اس میں یہ کہ خارجیوں کے دو مثالیں دی کہ خارجی جس انداز میں دین کو سمجھتے تھے کہ یہ جو سپرفیشل دین کو سمجھ ہے یہ خارجیت کی دین ہے. خارجی وہ لوگ تھے جو کسی زمانے میں حضرت علی کی فوج میں تھے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک عجب موقف اختیار کیا، اور اس کے بعد ادھر امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، ادھر حضرت علی کو بھی کافر قرار دیا، اور یہ بیک وقت ان کو امیر معاویہ کو مارنے کے لیے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے جو بیک وقت دستے بھیجے، اور ایک جگہ تو جو ہے وہ کامیاب ہو گئے حضرت علی کو اٹیک کرنے میں، ادھر امیر معاویہ کو عین اسی دن، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو غرض یہ ہے کہ یہ خارجیوں کی جو سوچ ہے، ان کی حلق سے دین نہیں اترتا، اور یہ قرآن کو اس کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے فہم کو نہیں سمجھتے. ان کی نمازوں کو دیکھتے ہیں ہم تو ہماری نمازیں ہلکی نظر آتی ہیں، ان کی بات ہر موقع پر ایسا نظر آتی ہے کہ یہ دین کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ اتنے سپرفیشل ہوتے ہیں کہ گہرائیوں کی باتیں سمجھتے ہی نہیں. تو یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں خارجیت کی کچھ جھلکیاں ہم کو نظر آتی ہیں. تو ہمارا مسلک یا مسلک جماعت اسلامی یہ خارجیت سے متاثر یا خارجیت کے فیور کا نہیں ہے. ہم تو وہ خالص اس دین کے مسلک کے ماننے والے ہیں جس پر محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ ما انا و اصحابی جسے کہا ہے اس کے ماننے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سمجھنے سے آگے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے رحمان والے بندوں میں سے ہم سب کو شامل فرما جن کی آنکھوں کو ان کی بیوی اور ان کے بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہے. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ نفس شرارتوں پر برائیوں پر اکساتا ہی ہے، اللہ اپنے رحم سے ہم سب کو ان شرارتوں سے محفوظ فرما. اے الہ العالمین ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے. اے اللہ ہم اپنے نفسوں کو اپنی شرارتوں کو اپنے قابو میں رکھنے والے ہیں. اے الہ العالمین اس زمین پر جتنے لوگ امت مسلمہ کے ہیں اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. وہ بہنیں بیٹیاں جو نکاحوں کی عمروں سے آگے جا رہی ہیں اللہ ان کے نکاحوں کے آسان سبیل عطا فرما. اے اللہ جو تاجر پیشہ ہے امت مسلمہ میں ان سب کی تجارتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے درمیان زیادہ دیر پا زندہ رکھ کر ان کے ذریعے سے اس امت کو اس انسانیت کو فائدہ پہنچا. اے الہ العالمین ہمیں بزرگوں کی قدر کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہنے والا، عفو درگزر احسان کا سلوک کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اے اللہ ہم سب تو اس سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب.